السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم یہ پریکٹس ایکسرسائزز کے اندر ہیں، بک 2 کی کلاسز جو چل رہی ہیں واٹس ایپ گروپ کے اندر، اس کے لیے مشقیں دی جاتی ہیں اور آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی چیک کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا، ہم نے لاسٹ ٹائم جو جملے دیے تھے اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے، اور اگر آپ کو جو ہے اسکرین شاٹ لینا ہو اس کا تو لے سکتے ہیں۔ یہ جملے میں نے دیے تھے۔ پہلا جملہ تھا ہمارا، کیا کل تم مارکیٹ گئے تھے؟ یہ سارے فعل، فاعل اور مفعول کے جملے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ فاعل اور مفعول کا استعمال کیسے کریں۔ تو پہلا جملہ ہم نے دیا تھا، کیا کل تم مارکیٹ گئے تھے؟ کل کی عربی امسی۔ دوسرا جملہ دیا تھا ہم نے، تم بمبئی سے کب واپس آئے؟ واپس آنے کے لیے رجع، اور کب کے لیے متا۔ نمبر 3 کا جملہ دیا تھا ہم نے، آج تم نے کون سی سورت پڑھی؟ تو کون سی کے لیے ایون، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 کا جملہ تھا، تمہاری گاڑی کس نے دھوئی؟ دھونے کے لیے غسلہ۔ 5واں جملہ تھا، کیا تم نے نیا سبق سمجھا؟ سمجھنے کے لیے فہمہ۔ 6واں جملہ تھا، میں کل رات ایئرپورٹ گیا تھا۔ تو کل رات کے لیے البارحہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایئرپورٹ المطار۔ 7واں جملہ تھا، میری بہن یونیورسٹی گئی تھی۔ یونیورسٹی کے لیے ہمیں پتہ ہے الجامعہ۔ 8واں جملہ تھا ہمارا، کیا تم آفس گئے تھے؟ المکتب، آفس کے لیے مکتب۔ نمبر 9 کا جملہ تھا، کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ سننے کے لیے سمع۔ اور آخری جملہ تھا ہمارا، میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی، پڑھنے کے لیے قرأ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کس نے کیسا لکھا ہوا ہے۔ اور میں نے ایک بات یہ ہمیشہ نوٹس کر رہا ہوں میں کہ جو ہے نا، میں ہر لیسن میں، ہر ایکسرسائز میں جو ہے نا چیزوں کو ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہی غلطیاں، پرانی غلطیاں ریپیٹ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ غلطی بتائی جائے تو اس کو لکھتے نہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ اپنے نوٹ بک میں، ڈائری میں ایک لسٹ بنائیے اپنی غلطیوں کی، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے اب تک جو ہے نا 17-18 جو ہے نا ایکسرسائزز آج ہو رہی ہیں ہماری۔ تو نمبر 1 کے اندر جو ہے نا ہر ویڈیو کو دیکھیے آپ، سب سے پہلے ہر ویڈیو کو دیکھیے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، یہ جتنے ایکسرسائزز کے جو ویڈیو سب دیکھیے، اور اپنا ہوم ورک چیک کیجیے آپ لوگ اس میں اگر ہے تو ہر ویڈیو کو دیکھیے اور اپنا ہوم ورک بھی دیکھیے۔ تو اپنے ہوم ورک کے اندر دیکھیے کہ آپ نے کون سی غلطی کی ہے، تو اپنے لکھیے اس میں، ویڈیو نمبر 1 کے اندر، مشق نمبر 1 کے اندر آپ نے کیا غلطی کی ہے، مشق نمبر 2 کے اندر آپ نے کیا غلطی کی تھی، تو ان غلطیوں کو نوٹ کیجیے آپ۔ تو ہمارے سامنے پہلا ہوم ورک ہے سسٹر یاسمین کا، یہ نیو ہے سسٹر یاسمین، تو ان کی غلطیاں تو چل جائیں گی، قابل برداشت ہے، لیکن جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں وہ لازماً جو ہے نا اپنی غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لازماً ریپیٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں، یا آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، یا آپ ویڈیو برابر دیکھ نہیں رہے ہیں، یا سیکھ نہیں رہے ہیں، یا مشق نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے جو غلطی ریپیٹ ہو رہی ہے۔ تو جو ہے نا جو بھی مسئلہ ہے وہ اس مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کی عربی بہتر سے بہتر ہو جائے۔ سیکھنے والے تو سیکھتے رہیں گے، سیکھ کر آگے بڑھ جائیں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو محنت نہیں کر رہے، یا دلچسپی نہیں ہے جن کی، یا جو توجہ نہیں کر رہے اپنی غلطیوں پر، یا اس کی جو ہے نا پریکٹس نہیں کر رہے، تو وہ پچھڑ جائیں گے پھر، ٹھیک ہے نا۔ پھر جو ہے نا یہ بک 2 والے بک 3 میں چلے جائیں گے اور آپ لوگ بک 2 کے اندر ہی پڑے رہیں گے پھر۔ تو بہرحال یہ آپ لوگوں کے اوپر رہے گا یہ تو۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سسٹر یاسمین کا ہوم ورک ہے یہ، کیا تم کل مارکیٹ گئے تھے؟ اذهبت الى السوق امس، درست ہے جملہ۔ تم بمبئی سے کب واپس آئے؟ تو متى رجعت من الہند، ہند نہیں من بمبئی، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن توجہ جملہ دیکھا کرے کہ جملے میں کیا لکھا ہوا ہے، بمبئی لکھا ہے یا انڈیا لکھا ہوا ہے نا۔ جملہ پڑھیں گے تو درست ہوگا نا جملہ آپ کا عربی میں، ٹھیک ہے نا۔ تو جلد بازی نہیں کرنی ہے، توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جملہ ہے کہ آج تم نے کون سی سورت پڑھی؟ تو آپ نے بنایا ہوا ایا قراتو سورۃ اليوم، یہ سارا جملہ کریش ہو گیا آپ کا، غلط ہے یہ جملہ، ٹھیک ہے نا۔ ایون کے بعد ہمیشہ جو ہے نا، ایون کے بعد فعل نہیں آتا کبھی بھی، یا قراتا، قراتو غلط ہے ویسے تو، قراتا آنا چاہیے نا۔ آج تم نے کون سی سورت پڑھی؟ تم نے پڑھی نا۔ قراتا، قراتو میں نے پڑھا، قراتو میں نے پڑھا۔ تو ایا قراتو کا مطلب میں نے کون سا پڑھا، میں نے کیا پڑھا ہے نا۔ تو بہرحال سب سے بڑی غلطی تو اس میں یہ ہے کہ لفظ ایون یعنی
کون سی کے بعد جو لفظ ایون کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے ہمیشہ نا، جس چیز کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کون سی صورت، ای صورتن، اور اس کو مضاف الیہ استعمال کرتے ہیں مجرور. یہ دیکھیے گا ایسا جملہ بنے گا، اس کا ایسا جملہ بنے گا، ٹھیک ہے نا. ای صورتن قرأت، ای صورتن قرأت اليوم. تو سارے اسٹوڈنٹ نے یہ غلطی کی ہے، اکثر و بیشتر ہے نا، اکثر و بیشتر نے یہ جملے کے اندر غلطی کی ہے. ای صورتن، ای صورتن قرأت، یہاں پر ہوگا ای مفعول ہو جائے گا نا، ای. تو جب بھی اس میں استفہام عربی میں شروع استعمال ہوتا ہے، ایون اور اینا اور متا اور کیفا اور ماذا اور لماذا، جتنے بھی اسماء ہیں استفہام والے، سوال والے جتنے بھی الفاظ ہیں، وہ ہمیشہ شروع میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس لیے یہاں پر شروع میں استعمال ہوا ہے اور یہ مفعول ہے قرأت کا، اس لیے جو ہے نا مفعول منصوب ہوتا ہے، تو ای ہو جائے گا، ای صورتن قرأت اليوم، ٹھیک ہے نا. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایون کے بعد فعل نہیں آ سکتا، ای قرأت نہیں آ سکتا کبھی بھی، ہے نا. ای صورتن، ای صورتن، ہے نا. اور صورتہ جو ہے نا یہ مجرور استعمال کریں گے. کون سا آدمی، ای رجل، کون سا اسکول، ای مدرستن، کون سا اسٹوڈنٹ، ای طالب، کون سا ٹیچر، ای مدرسن. تو اس کو اپنے جملے اپنے جو ہے نا ڈائری میں نوٹ بک میں لکھیے ایون کا استعمال، ہے نا. ای صورتن، ای رجل، ای طالب، ای مدرسن، ای امرأتن، ای بنتن، ای ابنن، ای مدینتن، ہے نا. تو یہ جو ہے نا ایون کے بعد جو ہے نا ایسا استعمال ہوگا ہمیشہ. جس چیز کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں اس کو لگا دیں گے فوراً. کون سی صورت، ای صورتن، ہے نا. کون سا آدمی، ای رجل. کون سا اسٹوڈنٹ، ای طالب. کون سا ٹیچر، ای مدرسن. تو جس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں فوراً اس کو لگانا ہے ایون کے بعد میں، گیپ نہیں دینا ہے بیچ میں، کسی بھی ورڈ کو نہیں ڈال سکتے آپ اٹھا کے. تو یہ غلط ہے جملہ، اس کو درست کیجیے گا اور سارے اسٹوڈنٹ اس کو درست کریں. 2-3 اسٹوڈنٹ کے علاوہ سب نے غلطی کی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو اس رول کو یاد رکھیے گا، ہم نے اسے پہلے پڑھایا ہوا ہے، بک 1 کے اندر میں نے یہ بات سمجھائی ہوئی ہے ایون کا استعمال اچھی طرح، ٹھیک ہے نا. چلیے نمبر اس کے بعد کا جملہ ہے، تمہاری گاڑی کس نے دھوئی. تو من غسلت نہیں، من غسلا، من غسلت نہیں بلکہ من غسلا. اور آپ چونکہ نہیں ہیں تو آپ کو جو ہے نا میں یہ کہتا ہوں کہ سارے ویڈیو دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. ویڈیو 1 2 3 4 اب تک 15-17 ویڈیو ہو چکے ہیں. تو ہر ویڈیو کے اندر یہ بات میں نے بتائی ہے کہ مضاف پر الف لام استعمال نہیں ہوتا ہے. تو السیارۃ کا نا کبھی بھی نہیں آ سکتا، الف لام نہیں آئے گا کبھی بھی، مضاف پر الف لام نہیں آتا کبھی بھی. تمہاری گاڑی سیارتو کا، سیارتو کا، سیارتا کا کچھ بھی آئے گا، لیکن الف لام نہیں آنا ہے اس پر، ٹھیک ہے نا. السیارۃ کا تو کبھی بھی نہیں آئے گا. تمہاری کتاب، کتابوں کا، الکتابوں کا کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ غلطیاں تو بہت سارے اسٹوڈنٹ کرتے رہے ہیں، بعد میں جو ہے نا ان کو سمجھ میں آ گیا پھر کہ یہ غلط ہے نا. لیکن کچھ اسٹوڈنٹ اب تک جو ہے نا یہ غلطیاں کر رہے ہیں ریپیٹ، ٹھیک ہے نا. تو مضاف پر الف لام نہیں لگانا ہے، جس طرح رات میں سورج نہیں نکلتا ہے نا، مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے کبھی بھی، ٹھیک ہے نا. تو السیارۃ کا نہیں، سیارتو کا، سیارت کا. تو من غسل سیارت کا، اور تو بھی نہیں آئے گا، تا آئے گا نا، مفعول ہے نا، یہ مفعول منصوب ہوتا ہے نا. تو من غسل سیارت کا، ہے نا، مفعول ہوگا. چلیے گا اس کے بعد، کیا تم نے نیا سبق سمجھا. افہم تو نہیں نا، افہمت نا، تم نے سمجھا. کیا تم نے نیا سبق سمجھا، تو تم نے سمجھا، تو تم نے سمجھا. فہمتا، فہمتا، فہمتوں کا مطلب ہوگا میں نے سمجھا. اب فہمتوں کا مطلب ہوگا کیا میں نے سمجھا. تو آپ اپنے بارے میں پوچھ رہی ہیں یہاں پر، کیا میں نے سمجھا کیا، ایسا تو نہیں ہے نا. کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم نے، تو آپ کو یہ کیا تم نے سمجھا. افہمتا، افہمتا، کیا تم نے سمجھا. افہمتا، کیا میں نے سمجھا. افہمتو کا مطلب ہوگا کیا میں نے سمجھا، ٹھیک ہے نا. تو فہمتو میں نے سمجھا، فہمتا تم نے سمجھا، فہمتی تم نے سمجھا، میل فیمیل کا فرق ہے نا. افہمتا الدرس الجدیدہ، ہے نا. تو یہاں الف کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جب الف لام استعمال کرتے تو یہ آخر میں الف کی ضرورت نہیں ہے. املا درست کیجیے گا اور جو رول پڑھ رہے ہیں اس کو بھی درست کیجیے گا. امید ہے کہ آپ جو ہے نا توجہ کریں گے انشاءاللہ. ویڈیوز دیکھیے سارے میرے 1 بائی 1 ترتیب سے. میں نے کلاس میں بھی کہا تھا آپ سے، کون ہے آپ سسٹر یاسمین، ہاں میں نے آپ سے کہا تھا کلاس کے اندر کہ آپ کو جو ہے نا بالترتیب دیکھنا ہے ساری چیزیں. چلیے گا. میری بہن یونیورسٹی گئی تھی، ذہبت اختی الی الجامعۃ، ٹھیک ہے. کیا تم آفس گئے تھے. حل ذہبت، حل ذہبت،
इलल मकतब या अज़हब्त दोनों सही है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। इलल मकतब नहीं, इलल मकतबी, इला की वजह से ज़ेर लगाइए, सुकून नहीं आएगा, ठीक है ना, सुकून नहीं लगाना, इलल मकतब नहीं, इलल मकतबी। इला के बाद जो लफ्ज़ आता है वो मजरूर होता है, ठीक है, सीखना है ये सीखना है, ज़रूरी है ये। इलल मकतब कभी भी नहीं आएगा, इलल मकतबी, ठीक है ना। तो कोई भी हरकत लगाएंगे तो वो जो है ना ग्रामर के हिसाब से होनी चाहिए, अपनी मर्जी से कोई हरकत नहीं लगा सकते हम, ठीक है ना। आप बोलचाल में जो चाहे बोले, है ना, लेकिन सीखने के बाद अगर हमें पता ही नहीं चलेगा हम क्या सीख रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा होगा। अज़हब्त इलल मकतबी, ठीक है ना, इलल मकतब नहीं, ठीक है। और क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? अमा समेत अल कलामी, आपने वही गलती की जो गलती आपने यहाँ की थी, ठीक है ना। कलामी मेरी बात कलामी, तो कलाम मुदाफ या मुदाफ इलैह, तो मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता, अभी मैंने बताया आपको ऊपर, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, तो अल कलामी कभी भी नहीं होगा, अलिफ लाम नहीं आएगा। अमा समेत कलामी, अमा समेत कलामी, मेरी बात कलामी, मेरी किताब किताबी, अल किताबी कभी भी नहीं कह सकते हैं, हाँ जी। मेरा रब रब्बी, अर रब्बी तो कभी भी नहीं कह सकते आप, ठीक है ना। मेरा रब रब्बी, अर रब्बी तो नहीं कह सकते ना आप। तो मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, ये रूल मैंने तकरीबन 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 काउंट करूँ तो 100 से ज़्यादा मरतबा बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना। तो सारे स्टूडेंट जो इस गलती को रिपीट कर रहे हैं लाज़िमन नोट करना है आपने। सबसे पहले जो है ना अपनी गलतियों की फ़हरिस्त बनानी है, लिस्ट बनानी है कि आपने कौन-कौन सी गलतियाँ अब तक की है। एक्सरसाइज़ 1 में कौन सी गलती की है, 2 में कौन सी, 3 में कौन सी, और जमा कीजिए आप। और आप देखेंगे कि जो है ना आपने यही गलती को जो है ना हर एक्सरसाइज़ में रिपीट किया हुआ है। तो आप अपना मुहासबा खुद कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना मैंने ये किताब नहीं पढ़ी, मा क़राअतु हादल किताबा, ये जुमला सही है, मा क़राअतु हादल किताबा। तो बहरहाल आपकी कोशिश अच्छी है माशाल्लाह, कोशिश करते रहें तवज्जो के साथ, तो इंशाल्लाह आप सीखने को आपको जो है ना बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। इसके बाद जो है ना ये सिस्टर नसीमा शेख का होमवर्क है, तो इन्होंने भी अच्छा लिखा हुआ है माशाल्लाह, अच्छा लिखते हैं, लेकिन ये है ना गड़बड़ किया आपने इस जुमले में, मता क़राअता सूरतल यौम। अब ये जो है ना मैंने पूछा था कि मैंने जुमला दिया था आज तुमने कौन सी सूरत पढ़ी, तो कौन सी की मता आता है क्या? मैंने तो मता लिखा ही नहीं ना, मैंने मता तो लिखा नहीं है। आपने मता क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रैकेट में? मैंने मता लिखा हुआ है कि ज़रा मैं भी चेक कर लूँ। आज तुमने ये देखिएगा, आपने जो है ना मैंने तो ये दिया था आज तुमने कौन सी सूरत पढ़ी, तो मैंने अय्युन दिया हुआ है, मैंने अय्युन दिया हुआ है, मता तो नहीं दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ मता लिखता, आपने मेरा ख़्याल है ये देख लिया ऊपर का, तुम बम्बई से कब वापस आए, तो कब की अरबी होगी मता, ठीक है ना। तो आपने जो है ना इसके बजाय इस पर नज़र पड़ गई आपकी और लिख दिया आपने, लेकिन जो है ना गौर से पढ़ना है जो जुमला लिखा हुआ है और बराबर उसको लिखना भी है ना, और ख़ुद ही सेंस लगाना चाहिए। अगर बिलफ़र्ज़ मैंने गलती से लिखा भी मता, अगर लिखा भी होता तो आपने सही लिख लेना चाहिए था, अय्युन लिखना चाहिए आपने। बहरहाल जो है ना गलतियों को जो है ना वो कीजिएगा। और ये जुमला गलत है, मता कराता सूरत अल यौम, जुमला सही कौन सा जुमला, क्या जुमला सही है इसका बताइए मुझे, कमेंट में बताइए, ग्रुप में लिख के बताइए, ठीक है। तुम्हारी गाड़ी किसने धोई, मन गसला सैयारा तो नहीं ना, सैयारा था ना, मफूल है ना, गसला का, गसला का मफूल है ना, सैयारा किसको धोया, है ना, गाड़ी को धोया, तो सैयारा था। तो आपने जो है ना आपने सर्कल तो मारा हुआ है, लेकिन आपने सर्कल लगाया इस पर तो आपने गौर नहीं किया। आपने जो है ना इसको मरफू बना दिया हुआ है, सैयारतों को मरफू बना दिया हुआ है, आपने गौर नहीं किया। गसला का मफूल है ना ये, तो मफूल मंसूब होता है ना, सैयारता ना। तो बहरहाल तवज्जो करनी है, गौर जब लिखें तो एक मरतबा पढ़ लिया करें, हर जुमले को आप गौर से पढ़ें जब लिखने के बाद, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ज़हाबते नहीं ना, मेरी बहन यूनिवर्सिटी गई थी, ज़हाबत ना, ज़हाबत उख्ती, ज़हाबती का मतलब तुम गई थी, ज़हाबती ज़हाबता तुम गए थे, तुम गई थी, तो ज़हाबती का मतलब तुम गई थी, और मेरी बहन गई थी तो ज़हाबत होगा ना, फिर ज़हाबत उख्ती ना। तो आपने ये जो है ना ये जो है ना गलती है, बहुत बड़ी गलती है ये, ठीक है ना। तो ज़हाबा, ज़हाबत, ज़हाबता, ज़हाबती, ज़हाबतु, इसका फ़र्क जो है ना ज़हन में लाइएगा आप, ठीक है। और ये मैंने ये किताब नहीं पढ़ी, तो मा क़राअतु, आपने ये हमज़तुल इस्तिफ़हाम क्यों लगा दिया, अमा क़राअतु हाज़िल किताबा का मतलब होगा क्या मैंने ये किताब नहीं पढ़ी,
یہ تو سوال بنا دیا آپ نے. میں نے سوال دیا تھا کہ بتائیے گا. میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو اس میں تو سوال نہیں ہے نا. تو آپ نے یہ حمزۃ الاستفہام کیوں لگایا ہوا ہے؟ اما قرأت، کیا میں نے نہیں پڑھا؟ تو کیوں آپ جو ہے نا حاضر دماغی کے ساتھ میں جو ہے نا کام کرنا ہے نا. جب جملہ بنا لے، عربی بنا لے، تو ایک مرتبہ غور سے جو ہے نا، ایک مرتبہ اردو پڑھیے، پھر غور سے پڑھیے کہ میں نے برابر لکھا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہر اسٹوڈنٹ جو ہے نا یہ کام کرے. چلیے گا، کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. چلیے گا. اس کے بعد جو ہے نا ہوم ورک کس کا ہے؟ یہ سسٹر قمر جہاں کا. اوکے. انہوں نے بھی وہی غلطی کی ہے. ایو قراتا سوراتا، یہ سارا جملہ کریش ہو گیا ہوا ہے، سارا گڑبڑ ہے یہ. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل کوئی جملہ نان سینس نہیں ہے اس میں. ای سورت قرات اليوم، ای سورت قرات اليوم. اچھا، من غسلت نہیں نا، من غسل یہ دیکھو اردو کیا ہے، تمہاری گاڑی کس نے دھوئی؟ تو من غسل سیارتا کا ہوگا نا جملہ سسٹر. یہ جملہ ہی غلط ہے نا. من غسل سیارتا کا ہوگا نا، ہے نا. تمہاری گاڑی سیارتا کا، کس نے دھوئی؟ من غسل. من غسل سیارتا کا. اب من غسلتا کر دیا آپ نے، تو غسلتا کا مطلب تم نے دھویا نا. غسلتا کا مطلب کیا ہوگا؟ تم نے دھویا. غسل تو میں نے دھویا، تو تم نے دھویا میں نے دھویا تو نہیں ہے یہاں پر. کس نے دھویا؟ من غسلا، من غسلا سیارتا کا. ٹھیک ہے نا. اچھا، ذهبت الى المطار البارحة، نہیں البارحة، ہے نا. وہ الفاظ جو ٹائم کو یا جگہ کو بتاتے ہیں، ٹائم یا پلیس کو بتاتے ہیں، وہ منصوب ہوتے ہیں. اس کو اسم الظرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ منصوب ہوگا البارحة، لاسٹ نائٹ البارحة. یہ دیکھیے گا البارحة میں نے لکھا، آپ نے بھی لکھا ہوا نا البارحة، اور یہاں پر یہاں پر آپ نے زیر لگا دیا ہوا ہے، یہاں پر زبر لگایا ہوا البارحة، ہے نا. تو یہ غلط ہے نا یہ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اما سمیتا الکلامی، وہی غلطی جو ہے نا بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. مضاف پر الف لام کیوں آ رہا ہے؟ آپ بھی جو ہے نا اپنی غلطیوں کی فہرست بنائیے. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیے گا کہ ایکسرسائز 1 کے اندر کون سی غلطی تھی آپ کی، اور ایکسرسائز نمبر 2 کے اندر کون سی غلطی تھی، اور 3 میں کون سی غلطی تھی، اور 4 میں کون سی غلطی تھی. اور کاؤنٹ کیجئے گا کہ آپ کی سیم غلطی کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے. تو ذرا کاؤنٹ کر کے مجھے ہوم ورک جو ہے نا گروپ میں بتائیے کہ آپ نے ایک ہی غلطی کو کتنی مرتبہ ریپیٹ کیا ہوا ہے. ہر اسٹوڈنٹ مجھے بتائے کہ ایک ہی غلطی کو انہوں نے کتنی مرتبہ ریپیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. گروپ میں بتائے، کامنٹ میں بتائے کہ جو ہے نا میں نے اس ایک ہی غلطی کو اتنی مرتبہ ریپیٹ کیا ہوا ہے. تو آپ کو بھی احساس ہوگا نا کہ آپ ایک ہی غلطی کو کتنی مرتبہ ریپیٹ کر رہے ہیں. تو ہے نا. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور یہ ہوم ورک ہے سسٹر سحر کا. ماشاءاللہ سسٹر سحر ماشاء اللہ علیہ اچھا لکھتی ہیں، زبردست ہے، بہت اچھا سمجھ رہی ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے، اور انڈرسٹینڈنگ تب اچھی ہوتی ہے جب محنت اور شوق، جب دلچسپی اور محنت ہو، تو دو چیزیں جمع ہو جائے تو انشاءاللہ لازماً رزلٹ آتا ہے، نتیجہ ملتا ہے. صرف شوق ہے، محنت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. محنت ہے لیکن شوق نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. دونوں چیزیں یکجا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. محنت بھی چاہیے اور شوق بھی چاہیے. ٹھیک ہے. تو سسٹر سحر کا سارا ہوم ورک ہمیشہ اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ. ان کو میں نے 3 اسٹار دیے ہوئے ہیں، اور سارا کچھ درست ہے انہوں نے، ہے نا. اور جو ہے نا ہمیشہ اچھا لکھتی ہیں ماشاءاللہ. اور سسٹر عمر بھی ہماری بہت اچھا لکھتی ہیں، تو ان کو 3 اسٹار دیے ہوئے میں نے. اس کے بعد جو ہوم ورک ہے سسٹر عمر کا، یہ بھی بہت اچھا لکھتی ہے ماشاءاللہ. ان کو بھی میں نے 3 اسٹار دیے ہوئے. ان کے اندر کوئی غلطیاں نہیں ہیں دونوں کے اندر ماشاءاللہ. ان دونوں کا جو پروگریس ہے بہت اچھی ہے، زبردست ہے. اور انشاءاللہ اگر میرے ساتھ پڑھتے رہیں گی انشاءاللہ 2-4 سال، تو جو ہے نا مجھ سے اچھا لکھنے لگیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کی عربی مجھ سے بہتر ہو جائے گی، کیونکہ آپ لوگوں کا ذہن اچھا ہے، مجھ سے بہتر ہے آپ لوگوں کا دماغ ماشاءاللہ. مجھے بہت ٹائم لگا تھا ویسے عربی سیکھنے کے لیے. تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ آپ لوگ بہتر جو ہے نا جلدی سیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ اچھی عربی سیکھ لیں گے. چلیے محنت کریں سبھی لوگ، سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا سسٹر سحر کی طرح اور سسٹر عمیر کی طرح توجہ کریں، اور جو ہے نا انشاءاللہ وہ کریں. سسٹر روبینہ بھی اچھا لکھتی ہے ماشاءاللہ، یہ بھی انہی میں شامل ہے جو اچھا لکھتی ہے. اور سسٹر نصرت بھی اچھی پروگریس کر رہی ہے. یہ دیکھتے ہیں سسٹر روبینہ خانم کا ہے یہ ماشاءاللہ. ان کا بھی اچھا کچھ ہے. ان کو میں نے 3 اسٹار دیے ہوئے. انہوں نے غلطی کی سسٹر، آپ نے جو ہے نا ایو صورت لکھا ہوا ہے، ایو نہیں نا، ای نا، مفعول ہے نا یہ. اصل میں جو ہے نا جملہ کیا ہے؟ قراتا ای صورت. اصل میں کیا ہے؟ قراتا ای صورت الیوم. لیکن
عربی کا رول یہ ہے کہ وہ اسماء استفہام کو شروع میں لاتے ہیں ہم، ہے نا؟ عربی میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں استفہام کو شروع میں لاتے ہیں، تو ایو یہاں پر کرنا پڑا ہمیں، تو قرأت ای سورتن، ای سورتن قرأت اليوم، جملہ ایسا تھا اصل میں، قرأت ای سورتن، لیکن جو ہے نا ایہ کو بعد میں نہیں شروع میں لایا جاتا ہے، تو اس کو مفعول کہیں گے ہم، اس کو مفعول مقدم کہیں گے ہم، ٹھیک ہے نا؟ مفعول مقدم کہیں گے اس کو، تو ای سورۃ قرأت الیوم، اس بات کو پر توجہ کیجئے، اور انشاءاللہ جو ہے نا نیکسٹ ٹائم آپ سے مسٹیک نہیں ہوگی انشاءاللہ، ہے نا؟ اچھا، یہ سسٹر سمرا کا ہے، انہوں نے بھی یہ آپ کا جو ہے نا بس املا پر توجہ کیجئے، سسٹر سمرا، شمرا، شمرا، SHIMRA، شمرا، اوکے، تو سسٹر شمرا جو ہے، آپ جو ہے نا رائٹنگ پر توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ جو ہے نا 6 مہینے 8 مہینے 1 سال جو بھی لگ جائے، لیکن آپ کی آج جس جگہ پر آپ کی رائٹنگ ہے اس جگہ پر 1 سال کے بعد نہیں ہونی چاہیے، بہترین لکھنا لگے، دیکھیے گا آپ کو جو ہے نا تاکہ اوپر نقطے ہوتے نیچے نہیں ہوتے نا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے گا رجعت تا متا رجعت تا ہے نا یہاں، تو تا کا نقطہ جو ہے نا اوپر دیا جاتے ہیں، تاکہ جو دو نقطے اوپر دیتے نیچے نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہے نا جیسے کہ ذہبتا، یہ دیکھیے گا یہاں درست لکھا آپ نے نا، یہاں پر تو درست لکھا ہوا ہے آپ نے، یہاں تو دیکھیے گا تاکہ دو نقطے اوپر دیے، یہاں پہ تاکہ دو نقطے نیچے دیے ہوئے، تو آپ کو جو ہے نا رائٹنگ پہ توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے سوق بڑے قاف سے ہوتا ہے، امسی بغیر یا کے ہوتا ہے، تو املا درست کیجئے، ادروائز سینٹنس وغیرہ ٹھیک ہے آپ کے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اردو چھوڑ دیجئے، اردو پر محنت مت کیجئے، آپ عربی کی رائٹنگ پر محنت کیجئے، ٹھیک ہے؟ اردو جیسی بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب لیکن ساتھ میں اردو لکھیں گے تو آپ کو اردو بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ سسٹر روبینہ سسٹر سبرینا کا ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا بھی سارا کچھ درست ہے، اور یہ جملہ جو ہے نا ایو قراتا سورت اليوم، ایو سورت قرات، تو یہ غلط ہے، یہ جملہ درست ہے لیکن ایو نہیں آئے گا، ایہ آئے گا، ای سورت قرات اليوم، ہاں؟ ایو کیوں نہیں آئے گا، ایہ کیوں آئے گا، یہ جو ہے نا مجھے گروپ میں آپ جو ہے نا ٹائپ کر کے بتائیے، کامنٹ میں بتائیں کیوں ایہ آئے گا، ایو کیوں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ بتائیے مجھے، اور ماشاءاللہ آپ نے اچھی پروگریس کی ہے، اگر آپ نے اپنے مائنڈ سے لکھا ہوا ہے یہ سارا کچھ، تو آپ کی پروگریس ٹھیک ہے نا؟ کاپی نہیں کرنا ہے سسٹر، کوئی بھی سسٹر جو ہے نا یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ کسی کے ہوم ورک کی کاپی نہیں کرے، ٹھیک ہے نا؟ غلطی ہو رہی ہے تو غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا اس کو ہائڈ کرے، کور کرے، اس کو کور نہیں کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ غلطیاں ہو رہی ہے تو وہ دکھائیں مجھے کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے، بار بار ایک ہی غلطی ہو رہی ہے تو بار بار غلطی کیجیے آپ، لیکن نیکسٹ ٹائم جو ہے نا اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کیجیے، تو ہوم ورک جو ہے نا سمجھ کر کیجیے، کسی کا کوئی ہوم ورک کاپی نہ کرے، اپنے مائنڈ سے لکھے، تو یہ ہوم ورک ہے، اس کے بعد کا جو ہے نا سسٹر قرۃ العین کا، اور انہوں نے بھی سارا کچھ اچھا لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں انہوں نے آپ نے غلطی کی ہے، یہ دیکھیے گا اما سمعتا، کیا تم نے میری بات نہیں سنی، تو حل لا سمعتا نہیں آئے گا، ماضی کے ساتھ لا نہیں آتا ہے سسٹر، ماضی کے ساتھ ما آتا ہے ہمیشہ، ما سمعتا، اما سمعتا، اما سمعتا کلامی، حل لا سمعتا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ غلط ہے یہ، لا سمعتا نہیں، ما سمعتا، اور میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی، تو آپ نے یہاں پر بھی ماضی کے ساتھ لا لگایا، لا قراتو نہیں آتا، ما قراتو نا، میں نے کبھی بھی نہیں بتایا لائف میں لا قراتو، ما قراتو، میں نے نہیں پڑھا، ما قراتو، میں نہیں گیا تھا، ما ذهبتو، میں نے نہیں سمجھا، ما فہمتو، میں نے نہیں کھایا، ما اکلتو، میں نے نہیں پیا، ما شربتو، تو لا نہیں لگانا ہے آپ نے، ما جو ہے نا غلطی کو نوٹ کیجیے اپنے اس ہوم ورک کے اندر، جو جس کی جو غلطی ہے وہ نوٹ کرے کہ اس ہوم ورک میں جو ہے نا اس نمبر کے ہوم ورک میں میری یہ غلطی تھی، نیکسٹ ٹائم آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا ایک ہی غلطیاں بار بار ریپیٹ ہو رہی تو سمجھ میں آئے گا آپ کو، یہ سسٹر نصرت کا ہوم ورک ہے، سسٹر نصرت کی بھی اچھی ترقی پروگریس ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور جو ہے نا سسٹر مفعول نہیں، مفعول عین کے ساتھ میں، فاعل مفعول، عین عین عین، ہے نا؟ فعل فاعل مفعول، ہے نا؟ عین ہے، حول نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کا ہوم ورک بھی اچھا ماشاءاللہ، اور آپ نے جو ہے نا یہ دیکھیے گا ایو نہیں، ایو نہیں بلکہ ایہ، مفعول ہو گیا، مقدم ہے یہ مفعول، قرأت ایہ سورتن، ٹھیک ہے نا؟ تو مفعول ہے، مقدم ہے وہ، اور یہ غلطی جو ہے نا البارحۃ نہیں، البارحۃ، البارحۃ، ہے نا؟ ریزن بتائیے، میں نے اس سے پہلے بتا دیا ہوا ریزن، آپ بتائیے کامنٹ میں کیا ریزن ہے کہ البارحۃ غلط ہے، البارحۃ درست ہو،
آپ بھی ریزن بتائیے مجھے. چلیے گا اس کے بعد جو ہے نا سسٹر صنم. سسٹر صنم کا ہوم ورک ہے یہ، ان کا درست ہے لیکن یہ انہوں نے بھی یہ غلطی کی ہے، ایا قراتا سورۃ اليوم، یہ غلط ہے. صحیح جملہ کیا ہے سسٹر بتائیے مجھے، گروپ میں ٹائپ کیجئے یا تو پھر کامنٹ میں ٹائپ کر کے بتائیں کہ صحیح جملہ کیا ہے. البارحۃ بھی غلط ہے، البارحۃ. البارحۃ کیوں آئے گا؟ البارحۃ اور البارحۃ منصوب ہمیشہ آئے گا، میں نے بتایا ہوا ہے. وہ الفاظ جن کے ذریعے سے ہم جگہ یا وقت کو بتاتے ہیں، ٹائم یا پلیس کو بتاتے ہیں، ہم ڈسکرائب کرتے ہیں، ان الفاظ کو ہمیشہ منصوب استعمال کیا جاتا ہے. ایسے الفاظ کو ہم اسم الظرف کہتے ہیں. سسٹر نصرت آپ بھی ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، آپ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیے. ریزن کیا ہے؟ البارحہ تو غلط ہے. البارحۃ کیوں آئے گا؟ کیونکہ یہ اسم الظرف ہے. اسم الظرف کا مطلب ہوتا ہے وہ اسم یا وہ لفظ جو ٹائم یا پلیس کو بتاتا ہے نا. تو عربی میں سارے الفاظ جو ہے نا ایسے منصوب ہوتے ہیں، ہے نا. تو اسم الظرف ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہ رول ہے، لکھیے گا. چلیے گا آگے بڑھتے ہیں ہم. اور یہ جو ہے نا اس کے بعد ہوم ورک ہے سسٹر شہناز کا. سسٹر شہناز نے جو ہے نا ٹھیک لکھا ہے لیکن غلطیاں کیا آپ نے. آئیے قرۃ، یہ جملہ کریش ہے آپ کا. صحیح جملہ کیا بتائیے مجھے، آپ بتائیے مجھے یہ جملہ صحیح کون سا ہو، کیا جملہ صحیح ہوگا. اور یہ آپ نے لیمن غسل سیارت کا، لیمن کیوں بھائی؟ لیمن کا مطلب کس کا، کس کی نا. تمہاری گاڑی کس نے دھوئی، تو کس نے کا عربی لیمن تو نہیں آتی ہے، من آتی ہے نا. من غسل کون دھویا، کس نے دھویا، من غسل. لیمن کا مطلب کس کا، کس کی، ٹھیک ہے نا. تو لیمن غسل سیارت کا غلط ہے، من غسل سیارت کا، ٹھیک ہے نا. اور ذہب تو امس اللیل، امس اللیل نہیں نا، کل رات کو امس اللیل تھوڑی کہتے ہیں، البارحہ کہتے ہیں. میں نے بریکٹ میں تو لکھ کے دیا ہوا ہے آپ کو، کل رات کی عربی میں نے لکھ دی تھی آپ کے لیے تو البارحہ، پھر آپ نے اپنی طرف سے کیوں ایڈ کیا ہوا ہے. تو ذہب تو الی المطار البارحۃ، ٹھیک ہے نا. امس اللیل اس کی ضرورت نہیں، امس اللیل کی جگہ پر جو ہے نا یہ ایک ہی ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، وہ لفظ ہے البارحہ. تو البارحہ کا مطلب لاسٹ نائٹ، کل رات، اور آج رات اللیلۃ. اور البارحۃ نہیں، البارحۃ. کیوں البارحۃ؟ آپ خود بتائیے مجھے کیوں البارحۃ. اور اس کے بعد جو ہے کیا تم حافظ گئے تھے، اذهبت المکتبہ نہیں نا، اذهبت الی المکتب نا. میں نے بتایا ہوا ہے اس سے پہلے، ذہبہ کے ساتھ الا آتا ہے کہ نہیں ہمیشہ، میں نے 10 مرتبہ بتایا ہوا ہے. ذہب الا، ذہب الا، ذہب الا. رجع من، رجع من، رجع من. خرج من. تو وہ سارے الفاظ میں نا بار بار ہر کلاس کے اندر ریپیٹ کرتا ہوں، ہر ہوم ورک میں بھی ریپیٹ کرتا ہوں میں. تو ذہبہ کے ساتھ الا آتا ہے نا ہمیشہ، جہاں پہ بھی ذہبہ استعمال ہوگا الا آئے گا لازماً. اذهبت الی المکتبی، اذهبت الی المکتبی. تو جو ہے نا اس کا مطلب اس ٹائپ کی غلطی ریپیٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا کلاس میں غور نہیں کرتے ہیں آپ لوگ، یا تو پھر ہوم ورک جو ہے نا کریکشن ہوتا ہے اس میں غور نہیں کرتے ہیں، تو غور نہ کرنے کی وجہ سے غلطیاں ریپیٹ ہوتی ہیں. چلیے گا توجہ کیجیے لازماً، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہوم ورک ہے کس کا؟ سسٹر فریدہ کا ہے. سسٹر فریدہ بھی محنت کر رہی ہے ماشاءاللہ. سسٹر فریدہ یہ دیکھیے گا، ای سورۃ قرات، ای سورۃ، ای نہیں نا، ای سورۃ مفعول ہوگا قرا کا. اور قرات نہیں نا، قرات نا نہیں، قرات نہیں، قرات، ق ق ق ق ق ق ق نہیں، قرات ہے نا. ای سورۃ، اور ای سورتا نہیں آئے گا نا، ای سورۃ. تو سارا پورا ویڈیو دیکھیے گا سسٹر فریدہ، جو یہ سارا ویڈیو دیکھیں آپ شروع سے آخر تک، تو جو ہے نا ساری غلطیاں جو ہے نا سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے آپ کے انشاءاللہ. جو لوگ بھی میرا پورا ویڈیو دیکھیں گے ان کے کنفیوژن دور ہو جائیں گے، ان کی جو ہے نا عربی درست ہو جائے گی. صرف اپنا ہوم ورک دیکھ کر جو ہے نا ویڈیو ختم نہ کیا کریں آپ لوگ، پورا ہوم ورک پورا جو ہے نا ویڈیو دیکھیے آپ اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو. افہمت درسن جدیدا، افہمت الدرس الجدید لکھیے، ہے نا. اور جب ہم جو ہے نا تنوین لگاتے ہیں تو الف لگاتے ہیں ساتھ میں، کتابن، درسن، ہے نا. ایسا نہیں لکھتے، پھر درسن لکھنا ہوگا تو ایسا نہیں لکھیں گے، سین کے بعد الف ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر الف لام لگائیے، الدرس الجدیدہ. آپ نے جو لکھا ہوا ہے نا کہ میری بہن یونیورسٹی گئی تھی، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ لکھیے ذہبت اختی الی الجامعۃ، ہے نا. اور میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی، تو ما قرأت، قراءت نہیں نا، وہی غلطی آپ نے اوپر جو کی ہے، قراءت نہیں نا، قرأت نا. تو آپ کی زبان پر جو ہے نا یہ چڑھا ہوا ہے، تو جب کوئی چیز زبان پر چڑھ جائے غلط تو وہ ہمیشہ رہتی ہے وہ تو اس کو 10 مرتبہ رٹنا ہم نے. قرأت، 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 قرأت. قرأ، قرأ ہے نا، قرأ، قرأت، 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 ہے نا. قراءت نہیں نا. یہاں پر لکھا آپ نے کہ کیا تم حافظ گئے تھے، تو ذہبت الی المکتبی، ذہبت الی، کنتا کی ضرورت نہیں ہے. کنتا لگا سکتے کوئی مسئلہ، لیکن لگانا پڑے گا نا آپ کو.
हल अकुंत ज़हबता या कुंत ज़हबता, है ना? तो कुंता को ना भी लगाए तो अज़हबता इलल मक्तबी। तो जो है ना पूरा वीडियो देखिए ताकि जो है ना बातें समझ में आए सबको। तो हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह बात समझ में आ गई होगी। आप लोग अपनी गलतियों की लिस्ट बनाइए लाज़िमन अब, ठीक है ना? और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह यही बेहतर तरीक़ा है आपको समझाने का, ताकि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई गलतियाँ रिपीट हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी गलतियाँ वाक़ई रिपीट हो रही है और कितनी मरतबा रिपीट हो रही है वो आप ही को पता चलना चाहिए कि ये एक ही गलती को आप कितनी मरतबा रिपीट कर रहे हैं। तो उसकी फ़हरिस्त बनेगी तभी समझ में आएगा ना आपको कि आपने एक ही गलती को कितनी मरतबा रिपीट किया हुआ है, ठीक है ना? तो हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।